بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ایک محب وطن پاکستانی آج آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں میس میڈیا کا کیا کردار ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہن چیزوں کو کس طرح سمجھتا ہے، یا وہ کون سے عوامل ہیں جو ذہن کی سوچ کے انداز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ انٹرنزک چیزیں ہوتی ہیں جن کو باعثز یا ترجیحات کہا جاتا ہے، کچھ وسائل ہوتے ہیں جو مادی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ذہن کی سوچ کے انداز پہ اثر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو معلوماتی ماحول ہے جس کو انفارمیشن انوائرمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے ذہن کے سوچ کے انداز پہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر ہم اندرونی ترجیحات کی بات کریں تو اس میں، یا ان باعثز کی بات کریں تو اس میں عقائد سب سے زیادہ انسان کی سوچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ رسم و رواج، اغراض و مقاصد اور خوف آپ کی سوچ کو اثر انداز کرتے ہیں۔ وسائل کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آبادی کتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلیاں جن کو کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ریسورسز پہ کتنی کمی آتی جا رہی ہے۔ شہروں کی آباد کاری بھی اسی آبادی کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آبادی کو اگر ڈیٹیل سے نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا 1 ارب کا اضافہ جو ہم 1986 کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اس میں 13 سال میں ہوا، اور اس کے بعد اگلا 1 ارب 12 سال میں، اور اس کے بعد 1 ارب 11 سال میں بڑھا۔ پاکستان میں ہر سال ہم تقریباً 54 لاکھ کے قریب آبادی میں بڑھوتری کرتے ہیں، اور دنیا میں ہر سال تقریباً 70 ملین کا اضافہ آبادی میں ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جو آپ کی سوچ پہ گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر معلوماتی ماحول کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ 1 منٹ میں کتنی تیزی سے انفارمیشن فلو کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6.3 ملین گوگل سرچز کی جاتی ہیں 1 منٹ میں۔ اسی طرح سے 625 ملین سے زیادہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ دیکھی جاتی ہیں۔ اب اس سب سے ہو کیا رہا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن بہت تیزی سے آپ تک آ رہی ہے۔ اگر ہم پچھلے چند منٹس سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس تمام جو آپ کے سامنے اعداد و شمار ہیں، ان کو ان منٹوں سے ضرب دے سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے بات شروع کی ہے انٹرنیٹ پہ کتنی تیزی سے انفارمیشن پھیلائی جا چکی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 129 ٹی وی چینلز ہیں، 943 اردو کے اخبارات ہیں، 42 انگریزی اخبارات ہیں، بہت سارے ریڈیو کے چینلز ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو انہی 129 ٹی وی چینلز میں 37 چینلز ایسے ہیں جو صرف خبریں دیتے ہیں۔ خبروں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے جو 5 گھنٹے میں محیط ہوتا ہے، جو شام 7 سے لے کے 12 بجے تک ہوتا ہے۔ اس دوران ان 37 نیوز چینلز پہ 130 سے 150 ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، اور اگر ہر ایک ٹاک شو میں 2 سے 3 مہمان مدعو کیے جائیں تو آپ کو کسی ایک بیانیے پہ یا اس دن کے بیانیے پہ 260 سے 450 مختلف آرائیں سننے کو ملتی ہیں۔ معلوماتی ماحول کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 245 ملین کی آبادی ہے، اس میں سے 192 ملین لوگ سیلولر سبسکرپشن پہ ہیں، اور اس میں سے 111 ملین ایکٹیو انٹرنیٹ یوزرز ہیں۔ 82 ملین لوگ اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھ کے حیرانگی ہوگی کہ یہ 82 ملین لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ایک تو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دوسرا ان کے سوشل میڈیا پہ لگ بھگ 303 ملین اکاؤنٹس ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے اس میں واٹس ایپ ہے، اس کے بعد یوٹیوب ہے، اس کے بعد ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، سنیپ چیٹ ہے۔ ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے لوگوں کے ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں۔ اب اس سارے معلوماتی ماحول، وسائل کی کمی اور سوچنے کے انداز، اس سب سے ہو کیا رہا ہے
کہ ہمارے معاشرے میں خدشات، خواہشات، اندھی تقلید اور انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی، اور اس کے مقابلے میں رواداری، بھروسہ، دین سے رغبت اور معاشرتی تشخص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے 5th جنریشن وارفیئر، جس کو عام زبان میں ہائبرڈ جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتی ہے، دیکھتے ہیں۔ اگر ہم جنگ کے ارتقاء کی بات کریں تو 1st جنریشن، 2nd جنریشن، 3rd جنریشن اور پھر 4th جنریشن وارفیئرز۔ 1st جنریشن وہ جنگیں تھیں جس میں لائن اور کالم کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ صنعتی انقلاب کے بعد خندقی جنگیں 2nd جنریشن کا حصہ بنی۔ جنگ میں پینترے بازی، فائر پاور میں اضافہ 3ری جنریشن میں شامل ہوا، اور ڈرون ٹیکنالوجی، انفارمیشن وارفیئر، یہ سب 4تھی جنریشن میں آیا۔ 5th جنریشن کی اگر ہم بات کریں، جس میں ہائبرڈ وار ہے، تو اس میں انفارمیشن یعنی معلومات، ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریاست، عوام اور افواج کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ دراصل اس تعلق کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے انفارمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کو انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں، اور اس سے عوام، حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کو کمزور کر کے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جانچ لینا چاہیے کہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، میل انفارمیشن اور فری سپیچ اور ڈینجر سپیچ میں کیا فرق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن دراصل غلط معلومات جو کہ پھیلانے والا شخص بھی جانتا ہے غلط ہے، ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ معلومات جو غلط ہوں لیکن پھیلانے والا شخص اس کے غلط ہونے سے ناواقف ہو، یہ مس انفارمیشن کہلاتا ہے۔ ایسی معلومات جو حقیقت پر مبنی ہوں لیکن اس کا استعمال کسی شخص، ادارے یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے، اس کو میل انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ ڈینجر سپیچ کسی فرد یا گروہ کے خلاف تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ فری سپیچ لوگوں کو اپنے عقائد اور خیالات پر کھل کر بات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ان ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور میل انفارمیشن میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے۔ تصاویر پہ بھروسہ کرنے کا رجحان بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں یہ کیسے ہوا، لوگوں نے اس کو کیسے دیکھا اور ہم نے اس کو کیسے دیکھا، کس طرح سے تصویروں کو تبدیل کر کے آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کی سوچ کے انداز پہ گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ کس طرح سے چند لوگوں کی ریلی کو بہت بڑی ریلی بنا کے دکھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھارت کا کردار ہے معلوماتی جنگ میں، ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ جو صاحب ہیں ان کا نام ہے ڈیوڈ بن گورین۔ یہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے 1967 میں یہ پہچان لیا تھا کہ عالمی صہیونی تحریک کو پاکستان سے لاحق خطرات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور پاکستان اب صہیونی تحریک کا پہلا ہدف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اس معاملے میں عالمی صہیونیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ہندوستان کی آبادی پر غور کیا جائے تو اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارا سب سے اہم اڈا ہندوستان ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کریں اور یہودیوں اور صہیونیت کے دشمنوں کو کچل دیں۔
یہ وہ بات ہے جو انہوں نے 1967 میں کی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے یہودی اور ہندو مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہی بات اگر آپ آگے چلائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسٹین فیئر کا بیان جو کہ 20 مئی 2020 کو ظاہر ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان توڑنے کے لیے بنیادی طور پر پاک فوج کو تباہ کرنا ضروری ہے، لیکن فی الحال مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق جو بھارتی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے، دراصل مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اگر ہم حقائق جانیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 7 لاکھ سے زیادہ بھارتی قابض فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، اور انہوں نے 96,320 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی، 31,240 سے زیادہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی جا چکی ہے۔ امریکی میگزین ہارپر کی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں ڈاکٹر سے مریض کا جو تناسب ہے وہ 1 ڈاکٹر 3,000 مریضوں کے لیے موجود ہے، جبکہ اسی مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی قابض فوجیوں کی تعداد اتنی ہے کہ یہ تناسب 1 سے 7 ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان مسلمانوں کے خلاف بھی تشدد کرتا ہے، عیسائیوں کے خلاف بھی تشدد کرتا ہے، سکھوں کے خلاف بھی تشدد کرتا ہے، اور جو دلتس ہیں ان کے خلاف بھی ہندوستان تشدد کرتا ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی کی داستان وہاں پہ اس وقت جاری ہے۔ اسی کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے بھی 25 مارچ 2024 کی رپورٹ میں کہا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی چھن جانے پر انہیں گہری تشویش ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں جو ہندوستان کی موجودگی ہے وہ بھی خطے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بھارت دراصل خطے میں بگاڑ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہندوستانی قونصل خانے، سفارت خانے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت 23 دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جن میں سے 17 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی، ٹریننگ اور معاونت بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ہندوستان کی مداخلت بھی کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہے۔ متعدد بار بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے باوجود ہندوستان اس چیز سے پیچھے ہٹتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. دسمبر 2023 کو BLA کے ایک کمانڈر ہیں جن کا نام ہے سرفراز بنگلزئی۔ انہوں نے 70 شر پسندوں سمیت پاکستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی مکمل معاونت کر رہا ہے اور ان کی بھرپور پشت پناہی کر رہا ہے۔ ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، ان کو یہ ہتھیار دیتے ہیں، ان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ افغان جنگ میں خواتین و حضرات، پاکستان نے اپنا کردار بہترین انداز میں سر انجام دیا۔
اس افغان جنگ میں ہم نے 90,000 سے زیادہ جانی نقصان کو برداشت کیا، 150 ارب ڈالر سے زیادہ کے اکنامک لاسز تھے، 40 لاکھ پلس افغان ریفیوجیز بھی یہاں پہ رہے، سفارتی حمایت بھی تھی، انسانی بنیادوں پر امداد بھی ہم نے ان کو پہنچائی، سوشل سیکٹر میں بھی معاونت کی، تجارت میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بھی افغانستان کی مدد کی۔ لیکن ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بھارت اور جو فتنہ الخارج کا گٹھ جوڑ ہے وہ وہاں سے پاکستان کی سرزمین پر حملے کر رہے ہیں، اور عبوری افغان حکومت افغانستان کی سرزمین پر فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کے سپورٹ بیس کے متعلق ناقابل تردید ثبوت عبوری افغان حکومت کے سامنے متعدد بار پیش کیے گئے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے، اور فتنہ الخارج چند روپوں کے عوض بھارتی ایما پر جو کشمیری حریت پسند ہیں ان کو بھی پاکستان میں ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے فلسطینی سفیر احمد جواد ربیع سے متعدد بار ملاقات کی اور غزہ میں ہونے والی بربریت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائی اور اس بات پر زور دیا کہ اقوام عالم اس مسئلے کو فوری حل کرے۔ پاکستان کی جانب سے متعدد بار امدادی کھیپ بھی غزہ میں بھیجی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج جو فلسطینی جو آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی پی ایم اے میں کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے میڈیکل سٹوڈنٹس تھے جو تشریف لائے اور ان کو پاکستان میں میڈیکل کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ تک غلط خبریں اور جھوٹ پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ مسنگ پرسنز، لاپتہ افراد۔ دوستو، لاپتہ افراد ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ میں بھی 6 لاکھ مسنگ پرسنز ہیں۔ 44,000 مردہ لاشیں ہر سال امریکہ میں برآمد ہوتی ہیں۔ برطانیہ کی بات کریں تو 90 سیکنڈ میں کسی نہ کسی کی گمشدگی کی رپورٹ کی جاتی ہے، اور ہر سال تقریباً 1,70,000 افراد گمشدہ رپورٹ کیے جاتے ہیں صرف برطانیہ میں۔ بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ لگ بھگ 20 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت گمشدہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ہر گھنٹے میں بھارت میں 88 خواتین، بچے اور مرد گمشدہ ہوتے ہیں، اور روزانہ لگ بھگ 2130 افراد گمشدہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے اگر گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو اس کے اوپر کمیشن فار انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز ایک بنایا گیا، اور یہ جتنے مسنگ پرسنز تھے جب ان کی تعداد کو اکٹھا کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 10,405 ہے۔ ان میں سے 8,144 کیسز جو کہ 76% اس پوری تعداد کا بنتے ہیں وہ حل ہو چکے ہیں۔ 4580 کیسز ایسے ہیں جو رضاکارانہ طور پر گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ 1687 افراد ایسے ہیں جن کو مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت 2261 کیسز زیر تفتیش ہیں۔ بلوچستان، جہاں پہ اس مسنگ پرسنز کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کے اس 10,405 کیسز میں جو ٹوٹل بلوچستان کے کیسز تھے وہ 2798 تھے، جن میں سے 2362 کیسز حل ہو چکے ہیں اور 436 کیسز جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں۔ جو بیانیہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جو جھوٹ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاک فوج بہت زیادہ بجٹ لے جاتی ہے اور اسی بجٹ کی وجہ سے ملک میں ترقی نہیں ہوتی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 80% ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 10% اضافہ ہو گیا۔ یہ سب مس انفارمیشن اور گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ ٹوٹل جی ڈی پی کا جو 1980 میں 6.5% تھا، آج کم ہو کر 1.7% ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا
بتدریج اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان جس کی بہت بڑی اکانومی ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 3.1% لیتے تھے، جو کہ بڑھ کے 4.2 اور آج بھی وہ 1.9% ہے۔ یہ ہم آپ کو گلوبل فائر پاور انڈیکس 2024 کے مطابق بتا رہے ہیں کہ اخراجات کی مد میں پاکستانی فوج جو ہے وہ دنیا میں 47ویں نمبر پہ آتی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں جو ہندوستان ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ آتا ہے، لیکن پاکستانی فوج 47ویں نمبر کا بجٹ اگر دیکھا جائے لینے کے بعد دنیا کی پہلی 10 فوجوں میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ یو آر یوٹیلائزنگ یور ریسورسز ٹو آپٹیمم، اور پاک فوج کو ایک ایک روپے کی قدر ہے جو یہ غریب ملک اور یہ غریب عوام اس کو دے رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری فوج 47ویں نمبر کے اخراجات لینے کے بعد دنیا میں 9ویں نمبر پہ آتی ہے، یعنی پہلی 10 فوجوں میں آتی ہے، اور یہ بات گلوبل فائر پاور انڈیکس 2024 نے تسلیم کی ہے۔ اکثر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ٹیکس نہیں دیا جاتا اور فوج ٹیکس فری ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ یہ مکمل مس انفارمیشن ہے اور گمراہی کا باعث ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2022-23 کی ایف بی آر کی بجٹ ڈاکومنٹ کی رپورٹ کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، فوج کو نیشنل ایکسچیکر سے 744 ارب روپے ملے۔ اب یہ جو 744 ارب تھے، اس کے اندر فوجیوں کا کھانا پینا، ہتھیار، ایمونیشن، تمام اخراجات شامل تھے۔ اب اس 744 ارب لینے کے بعد فوج کے مختلف اداروں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، کہ 360 ارب روپے جو کہ 744 کا 48% بنتا ہے، واپس نیشنل ایکسچیکر میں بطور ٹیکسز جمع کرائے۔ یہ وہی فوج ہے جو 47ویں نمبر کے اخراجات لیتی ہے، دنیا کی پہلی 10 فوجوں میں آتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جو آپ ان کو فنڈز دیتے ہیں اس کا 48% یہ ٹیکسز کی صورت میں واپس جمع کراتی ہے۔ ایک اور بیانیہ آپ تک لایا جاتا ہے جو کہ جھوٹا بیانیہ ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ فوج کاروباری گروپ ہے اور یہ فوج کاروبار کرتی ہے، فوجی فاؤنڈیشن اس میں ایک بڑا کاروباری اور تجارتی ادارہ ہے، فوجی فاؤنڈیشن سینئر افسران کو فائدہ پہنچاتا ہے، فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے، فوجی فاؤنڈیشن ڈیفنس بجٹ سے کاروبار چلا رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن ایک فلاحی تنظیم ہے جو چیریٹیبل اینڈومنٹ ایکٹ 1890 کے تحت بنائی گئی، اور اس ادارے کو سویلینز کی سربراہی میں چلایا جاتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس کو فوجی چلاتے ہیں، یہ مکمل سویلینز کی سربراہی میں چلتا ہے۔ اس میں کام کرنے والے 83% ملازمین سویلینز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ 17% ہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اس کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس کے 73% سے زائد آمدنی جو شہداء کے ورثاء ہیں، جنگی زخمی ہیں، معذور فوجی ہیں، ان کو اور ریٹائرڈ فوجی جوانوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے فوجی جوان جب جنگ کرتے ہیں تو یہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ معذور بھی ہو جاتے ہیں، ان کو پھر جو ایک آرٹیفیشل لیمز لگائے جاتے ہیں وہ یہی آرگنائزیشن ہے، یہی فوجی فاؤنڈیشن ہے جو ان کو لگا کے دیتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن فلاحی سرگرمیوں میں، تعلیم و تربیت میں، صحت اور وظیفے میں تقریباً 10 ارب روپے مہیا کرتی ہے۔ اگر فوجی فاؤنڈیشن اپنے خود ساختہ فنڈ سے فلاح و بہبود کے لیے رقم فراہم نہ کرے تو ان سرگرمیوں کے لیے قومی بجٹ پر 10 بلین روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ سب سے زیادہ ٹیکس دہندہ ادارہ ہے پاکستان کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ادارے نے 2022-23 میں 222
ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکس کی مد میں جمع کرائے۔ ایک اور بیانیہ جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کی محبت جو ہے فوج سے دور کرنے کے لیے یہ جو دشمن عناصر پھیلاتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈی ایچ اے کا۔ اس کے بارے میں جو جھوٹا بیانیہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج پراپرٹی کا کاروبار کر رہی ہے، فوجی افسران کو مفت پلاٹ ملتے ہیں، ڈی ایچ اے ٹیکس ادا کرنے سے مستثنا ہے اور ڈی ایچ اے سینئر افسران کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ مکمل جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تمام ڈی ایچ ایز ہیں یہ وفاقی اور صوبائی قوانین کے تحت قائم کیے گئے ہیں، اور ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ شہداء کے خاندانوں، جنگی زخمیوں، معذوروں اور دیگر افراد کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ڈی ایچ اے میں 95% سے زیادہ لوگ جو وہاں مقیم ہیں وہ سویلینز ہیں۔ 75 سے 80% فوائد جتنے بھی ڈی ایچ اے کے ہوتے ہیں وہ شہداء کے خاندانوں، جنگ میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں، ان سروس ڈیتھ، حادثات میں وفات پانے والے اور خاص طور پر جے سی اوز اور جوانوں کو دیے جاتے ہیں۔ 95% ڈی ایچ اے کے اندر جائیداد، کاروبار اور سروسز سویلینز کی ملکیت ہے۔ ڈی ایچ اے میں صرف شہداء کے خاندانوں کے لیے پلاٹ مفت ہیں، باقی تمام پلاٹ جو فوجی افسروں کو دیے جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے، اپنی تنخواہ سے اس کی قسطیں جمع کراتے ہیں۔ ڈی ایچ اے تمام قابل اطلاق ٹیکس ادا کرتا ہے۔ ڈی ایچ اے نے پچھلے 5 سالوں میں 57 ارب روپے کی خطیر رقم جمع کرائی ہے۔ 2022-23 کا اگر ہم دیکھیں تو ڈی ایچ اے نے 23 ارب روپے ٹیکس کی مد میں جمع کرائے ہیں۔ اب یہ تو ہے وہ اس بیانیے کے سامنے حقیقت، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جو ڈی ایچ ایز ہیں صرف پاکستان میں ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دوسری فوجوں سے موازنہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا کی ویٹرن کالونیز، انڈیا میں ویلفیئر ہاؤسنگ وہ جو ان کی آرمی کی ہے، ہاؤسنگ سکیم بنگلہ دیش، ہاؤسنگ یونٹس ملیشیا، یہ باقی فوجوں میں اس طرح کے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا موازنہ کریں پاکستان کے دوسرے اداروں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر پاکستانی سرکاری اداروں میں بھی اس طرح کی کالونیز ہیں۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن، آئی بی، جوڈیشل کالونیز، پاکستان ریلوے اور بہت سارے ادارے ہیں جو اپنے جو ملازمین ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیانیے کا جواب ہمیں ڈی ایچ اے کا تو مل گیا، کیا یہ جو اتنی ساری کالونیز پاکستان میں جو سول کالونیز بنا رہے ہیں، کیا یہ لوگ بھی ٹیکس جمع کراتے ہیں؟ ہمیں اس سوال کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر پہ ہم آپ کو چند اہم نکات بتانا چاہیں گے۔ پاکستان خطے میں استحکام کا حامی ہے، وسائل سے الحمدللہ مالا مال ہے۔ ہمارے پاس کوئلے کے ریزروز ہیں، ہمارے پاس آئل ہے، گیس ہے، ہمارے پاس جیمز ہیں، وینڈ انرجی ہے، سولر انرجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تاریخ اور ثقافت میں دیکھیں تو موہنجو داڑو، ہڑپا، تخت بائی، دراوڑ فورٹ، شاہی فورٹ اور روہتاس فورٹ جیسے بہت خوبصورت تاریخ اور ثقافت کے جگہ موجود ہیں۔ سیاحت میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان الحمدللہ ٹاپ 10 کولسٹ پلیسز میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ٹاپ 25 گلوبل ڈیسٹینیشنز اس کو ورلڈ اکنامک فورم نے قرار دیا۔ ہم عصر ممالک میں پاکستان کا ایک اہم مقام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ واحد اسلامی جوہری طاقت ہے۔ نمک میں دیکھا جائے تو ہماری سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن ہے۔ اس کے علاوہ ملک پروڈکشن، مینگو پروڈکشن، ویٹ پروڈکشن، امرود کی پیداوار، کاٹن کی پیداوار، اس میں بھی پاکستان ایک نمایاں مقام رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ آئی ٹی کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آف شور آؤٹ سورسنگ میں مالی لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر اور تکنیکی خدمات فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان فری لانسنگ میں تیزی سے ترقی کرنے والا دنیا میں چوتھا ملک ہے، اور پاکستان چوتھی بڑی آئی ٹی ورک فورس ہے۔ اسی طرح اگر ہم مذہبی ہم آہنگی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی ہے جو ہندو
مندروں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسی طرح سے صرف اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اس میں 40 چرچ موجود ہیں، اور یہاں پہ ایک سینٹ میتھیو چرچ ہے جس کی دیکھ بھال پچھلے 100 سال سے ایک مسلمان خاندان کر رہا ہے۔ اور اگر ہم مذہبی ہم آہنگی کی مثال دیں تو اس سے بہتر مثال آپ کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ دیکھیں 1947 میں الگ ہونے والے 2 سکھ بھائی جو کرتارپور راہداری کے ذریعے دوبارہ ملے۔ یہ وہ مذہبی ہم آہنگی ہے جو ہمیں ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ باصلاحیت پاکستانی ہیں جو کہ 64% پاکستانی جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی۔ ابھی اگر ہم اس پروپیگنڈا جو کہ ہم تک میڈیا کے تھرو پہنچتا ہے، اگر اس کا ہم نے سد باب کرنا ہو تو اس میں سب سے بہترین جو اس کا علاج ہے قرآن و سنت کی روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ کیا اس مسئلے سے آپ کا کوئی ذاتی تعلق ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو ذاتی طور پر کتنا پریشان کرتا ہے؟ اور ان معاملات پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں جن کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اگر اسی کو ہم دیکھیں، کیا آپ نے جو خبر آپ تک پہنچی کسی قابل اعتماد ذریعے سے جانچ پڑتال کی ہے، یا آپ نے اس خبر کو بغیر تحقیق کیے آگے پہنچا دیا؟ پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا یہ نقصان دہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی میں حد تک عزت کی آزادی شامل نہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کرتے رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی۔ کیا یہ چیز جو آپ کی سوچ کی صحیح عکاس ہے، یا آپ صرف بھیڑ کی پیروی کرتے ہیں؟ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انہوں نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہم آپ کو محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہدایات دیں گے، اور یہ ہدایات ہمیں ہمارے آگے کی راہ چننے میں مدد دیں گی۔ ہمیں میڈیا سے متعلق آگاہی پھیلانی چاہیے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہیے، دشمن کی چال اور مفادات کو سمجھنا چاہیے، آزادی اظہار رائے کو ضرور فروغ دینا چاہیے مگر ذمہ داری کے ساتھ، بات کی سچائی کو جاننا چاہیے، تعصبات اور مقاصد کو سمجھنا چاہیے، قومی مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اس وقت بطور پاکستانی شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایک انفارمیشن اوور لوڈ ہے جو کہ انفارمیشن آپریشنز کے تھرو آپ تک آ رہا ہے، اس میں بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے جس میں ڈھیروں غلط معلومات آپ تک آ رہی ہیں۔ اب ان غلط معلومات کو سنبھالنے کے لیے اور اپنے لیے اگلا رستہ تعین کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ اپنے ذہن میں ایک فائر وال لگانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ فائر وال نہ لگائی تو یہ غلط معلومات جو ہمیں پہنچائی جا رہی ہیں یہ مایوسی اور تشدد اور بد امنی کی طرف ہمیں لے جا سکتی ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ فائر وال لگا لی اور حقیقت اور مثبتیت کے ساتھ پاکستان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم چلے تو یہ ہمیں امید اور اعتماد اور اس کے بعد استحکام اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔